ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا، یہ انسانیت کا قتل کر دیا، خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی. اس نے چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے، زنا کر رہا ہے، صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے. گدھا گدھی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے، گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے، زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے، گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا، پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے، اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو، بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو. نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں معاذ اللہ نقل کفر، کیا دوست بن کے آئی ہیں، بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی، آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں؟ بھنگیوں چماروں والے، گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا، دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے، وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا بن، 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے، ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا، بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو، بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق، بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے، بولے بھائی دوستی یار سے کیا ہے ختم. ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ، ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے، لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا، نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد، نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے. تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو، نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے، بھائی مجھے گھر چاہیے. ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ، بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے، شریف لوگوں کا گھر ہے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ، یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے ہمارا گھر ہے. بھائی دوستی آ رہی ہے، بھابھی کے ساتھ آؤ جاؤ آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں، انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو زنا کرے گا قتل کرے گا، قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق
نہیں ہے. یلقا ساما, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا الا ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے, الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا. من تابا, توبہ کر لے آج. کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو, اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے, اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے, وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اس کی معافی بھی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے؟ خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے, اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں, لغویات میں یہ گانے بجانے, موسیقی, شراب کباب کی محفلیں, تو مروا کراما, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے. آپ دنیا پرست آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے, ابے جاؤ یار, کیا باتیں کر رہے ہیں یار, صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا, جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے. کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں؟ شوہر کو نیک بنا دے. جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی, وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے, یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے, میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ. اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی؟ اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے.
جو برا آدمی ہوگا اس کی اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی جب, اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے, جاب, آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گئے نا, آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی, اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی, نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی, ڈرامے دیکھتی ہوئی فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی آپ. گھر کا ماحول بنتا ہے, بیوی قرآن پڑھ رہی ہو, بچے, میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں, لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو, سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے. جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو, بچے قرآن پڑھ رہے ہو, بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں, اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو, بیگم دیکھ رہی ہو, جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں, یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا, تو ان کو اشکال ہوا, اللہ مجھے اتنی بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا, آپ وہ لوگ ہو کہ آپ, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو, یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے, اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں. تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا. فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں, بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں, عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے. گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو, فراز شٹ اپ, ہوتا ہے نا, ایسے بات کیا کرو. یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں, ڈرامے سکھا رہے ہیں, اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے, اور اس شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا. میں ایک دفعہ حیدری میں جا رہا, ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے. ابے میں نے کہا پکڑو یار, یہ کیا ہو گیا, یہ کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے. وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی, اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی. وہ ڈرامہ تھا, وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا. پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھائے, تیزاب نہیں تھا وہ, لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب. میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا, کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی. سوسائٹی گئی ایسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی. اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو, کس سے پوچھنا ہے, کیا کرنا ہے, خدا سے. تو گھر کا ماحول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا, جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے, شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے, ماں باپ بچوں سے پریشان ہے, تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا, سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں, یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے, بیوی بچوں کو نیک. تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. مثلا خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.